میرے بھائیوں اور میری پیاری دکھیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آپ نے یا رحمانو کا اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ شاید اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ جو بھی میری بہنیں اور جو بھی میرے بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آپ کو آج تک فائدہ نہ ہوا ہو، کسی بھی وجہ سے آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ نہ ہوتا ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے پوری زندگی آپ کی گزر چکی ہو، تو خدا را ایک مرتبہ اس معجزاتی عمل کو بھی آزما لیجئے گا۔ یہ عمل دولت کے ڈھیر لگاتا ہے، رزق کے بند دروازوں کو کھول کر پڑھنے والوں کی زندگیوں میں دولت، رزق، پیسہ فوری طور پر لاتا ہے۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ دنیا کے تمام وظائف، اعمال، عبادات ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو بتلایا گیا یا رحمانو کا اور سورہ کوثر کا یہ معجزاتی عمل ایک طرف، یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا گیا عمل ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگان دین کا بتلایا گیا ایسا راز، ایسا عمل آج آپ کو اس مجرب کتاب سے دینے لگا ہوں۔ میرے ہاتھ میں خدا کی قسم ایسی مجرب کتاب موجود ہے کہ جس میں یا رحمانو اور سورہ کوثر کا ایک ایسا معجزاتی عمل لکھا ہوا ہے، اور اس عمل کو میں نے کئی لوگوں کو بتلایا ہے، کئی میری دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ جن کا کوئی وظیفہ اثر نہ کرتا ہو، وہ ایک بار چند سیکنڈ نکال کر اس عمل کو زندگی میں پڑھ لے، رب کریم نے چاہا آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ انشاءاللہ فوری طور پر دولت لے کر آ جائیں گے۔ آج تک جو میری بہنیں، میرے بھائی جن کو کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا ہو، ایک سچا عمل، ایک سچا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میری وہ بہنیں، میرے بھائی جن کے گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے، لاکھوں کا قرضہ ہے، ہر طرف سے مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی بھی آپ کا سہارا نہیں، تو خدا را ایک بار میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یا رحمانو کا اور سورہ کوثر کا یہ سچا عمل زندگی میں ایک بار پڑھ کے معجزہ دیکھ لینا، ساری زندگی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ آج تمہیں غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا سچا عمل بتلانے لگا ہوں۔ اس عمل کو کوشش کرنا کہ اپنے گھر میں سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھ لینا، چاہے صبح کے وقت پڑھ لو، چاہے دوپہر میں پڑھ لو، چاہے شام میں پڑھ لو، چاہے تم رات میں پڑھ لو، کسی وقت بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ خدا را میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے ہرگز نہ پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے اس مشکل کشا عمل کو پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو عمل کے پڑھتے ہی بگڑے کام سنور جائیں گے۔ خالی جیبیں، خالی بٹوے، خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی بینک اکاؤنٹ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی بھر جائے گا، چاروں طرف سے پیسہ آئے گا۔ سچا عمل بتاؤں گا، شرطیہ عمل بتاؤں گا، 100% گارنٹی سے یہ عمل تمہیں دوں گا۔ اس عمل کو جس نے بھی پڑھ لیا اس کے وارے نیارے ہو گئے، جس نے بھی پڑھ لیا راتوں رات اس کی تقدیر کے بند دروازے کھل گئے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو پڑھنے والا اگر کوئی روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہونا، خدا کی قسم منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہر بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کر دینے والا یہ ایک مجرب ترین عمل ہے۔ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا ایک معجزاتی عمل ہے۔ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔
اس عمل کو بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ سمجھیں گے نہیں تو عمل آپ کے ذہن میں بیٹھے گا نہیں۔ کوئی بے اولاد ہو اس عمل کو پڑھ لے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو اس عمل کو پڑھ لے، کسی کی جیب خالی ہو، گھر خالی ہو، تنگ دستی کا عالم ہو، شدید مشکلات ہوں، بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، ہر طرح کی مشکل کو یہ عمل دور کر کے پڑھنے والوں کی بڑی سے بڑی حاجتوں کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر میں اس عمل کو بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو 7 چاولوں کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ کے گھر میں چاول ہوں گے، آپ نے 7 دانے لینے ہیں اور اس عمل کو ایک بار زندگی میں پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی نصیب بدل جائیں گے، اس عمل کو پڑھتے ہی دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ سچا وظیفہ ہے۔ ویسے تو اس عمل کو آپ لوگ چنے کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، چنے کی دال پر بھی پڑھ سکتے ہیں، مونگ کی دال پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا بہترین رزلٹ جو آج تک سامنے آیا ہے وہ چاولوں کے دانوں پر آیا ہے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھ کر آزمایا ہے۔ کسی کو مونگ کی دال پر پڑھنے کے لیے دیا، کسی کو چنے کی دال پر پڑھنے کے لیے دیا، کسی کو چنوں پر اور کسی کو چاولوں پر۔ آپ یقین کریں 100 میں سے 99 لوگ چاول پر یہ عمل پڑھتے ہی دولت مند بن جاتے ہیں، ان کی غربت فوراً سے ختم ہو جاتی ہے، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ کئی ایسی میری بہنیں تھیں جو آئی کہتی تھی کہ گھر میں شوہر کو کام نہیں مل رہا، گھر میں بچوں کے دودھ تک کے پیسے نہیں۔ میں نے ان کو وظیفہ دیا، اثر نہ کیا، دوسرا کوئی وظیفہ دیا، اثر نہ کیا۔ آپ یقین کریں یہ چاولوں والا وظیفہ ایک دن میں نے انہیں پڑھنے کے دیا ہے، کسی کی غربت ختم ہوئی، حالات ٹھیک ہو گئے، کسی کے قرضے ادا ہو گئے، کسی کو چھما چھم پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ تو آپ یقین کریں، اور میری ایک عادت ہے کہ میں جب بھی کسی کو کوئی عمل کوئی وظیفہ بتاتا ہوں تو اس سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ آپ کو جیسے ہی فائدہ ہو آپ نے میرے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ میں مزید لوگوں کو دوں۔ مجھے کیا کرنا ہے چھپا کر؟ کوئی ایسے کلام، کوئی ایسا عمل جس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے تو مزید وہ مجھے بتائیں گے تو مزید لوگوں کو بتاؤں گا۔ ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو پھر تو بات چھپی ہوئی رہ نہیں سکتی نا۔ تو آپ نے یہ عمل کوشش کرنی ہے، چاول کے دانے لے لیں اور 2 کاغذ کے ٹکڑے لے لیں، دو کاغذ کے آپ نے پیس کرنے ہیں۔ ایک بڑا کاغذ ہو اس میں سے آدھا پھاڑ لیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک طرف رکھ لیں اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف رکھ لیں۔ بس 2 کاغذ کے پیس آپ نے چاہیے۔ بچوں کی اسکول کی کاپی سے پھاڑ لیں، لیکن اس کاغذ پہ کچھ لکھائی پکائی نہ ہو۔ ہاں، اس کی جو اردو کا ہو کاغذ، انگلش کا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، مطلب وہ اس میں چھپی ہوئی جو ہے وہ نہیں، کوئی الفاظ کوئی چیز ایسی لکھی پڑی نہ ہو، کسی نے لکھی نہ ہو یا کہیں سے پرنٹ نہ ہو۔ بس سادے 2 کاغذ لے لیں اور ایک کاغذ ایک طرف رکھیں، چھوٹا سا آدھی ہتھیلی جتنا ہو کافی ہے، اور دوسرا کاغذ دوسری طرف رکھ لیں۔ اب آپ نے 2 کاغذ کے دانے لے لیے، 2 کاغذ کے دانے لے کر آپ نے اپنے سامنے رکھ دیے، ایک طرف ایک دوسری طرف۔ اب ایک کاغذ ہے، 2 کاغذ لیا آپ نے، اب ایک جو ہے کاغذ اس پر 7 دانے آپ نے پہلے رکھ دینے ہیں۔ 7 کے 7 دانوں کو آپ نے رکھنا ہے، اور اب جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، عمل آپ نے بڑے غور سے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آگے بڑھا دی، خدا کی قسم پورا عمل ہی ضائع ہو جائے گا، سمجھو گے ہی نہیں، سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، پھر دوبارہ آ کے دیکھو گے، پھر مجھے واٹس ایپ پر ڈھونڈتے پھرو گے، پھر مجھے کامنٹس کرو گے وظیفہ نہیں سمجھ میں آیا، عمل نہیں سمجھ آیا، عمل بتائیں۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنی تفصیلی طور پر کون بتائے گا آپ کو؟ اور پھر میسج آپ کا کرنا تو کیوں اس کی وجہ کہ کاٹ کر دیکھتے ہو؟ عمل کو سمجھنا چاہتے ہو اور سمجھ کے پڑھ کے اپنے حالات کو، واقعی میں جو سیریس بندہ ہے وہی اس عمل کو سمجھ کر پڑھے گا۔ باقی جس کو خوار ہونا ہے، اپنی طرف سے جلد بازی میں ویڈیو دیکھنی ہے اور جلد بازی میں ہی پڑھنا ہے، تو پھر آپ کا اللہ حافظ۔ کیونکہ اس عمل کو میں واٹس ایپ پر بھی کسی کو بتاتا ہوں نا، تو میری تفصیلی ایک وائس بنا کے میں سب بندوں کو بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ وائس ہوتی ہے ایک ایسی کہ جس کو جو بھی پڑھے اس کو سمجھ میں آئے۔
تو میں کہتا ہوں اس وائس کو بھی آپ پہلے سمجھیں جو آپ کو بھیجی ہے، پہلے عمل سمجھیں، اپنے دماغوں میں بٹھا لیں اور پھر پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ ایسا کراماتی عمل ہے، یہ ایسا معجزاتی عمل ہے، یہ چاول کے دانے آپ کے نصیبوں کو پھیر دیں گے، یہ چاول کے دانے آپ کی غربت کا ایک دن میں خاتمہ کر دیں گے، یا آپ کی غربت اور غریبی کو سیکنڈوں میں مٹا کر رکھ دیں گے۔ اگر جو میری بہنیں، اگر جو میرے بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو اعمال کر کر کے بالکل تھک چکے ہیں، کسی بھی عمل سے، کسی بھی وظیفے سے آپ کی غربت غریبی ختم نہ ہوتی ہو، مشکلات پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، کوئی بھی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی آپ کا سہارا ہی نہیں، تو آپ نے یہ چاول والا عمل اپنے گھر میں چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ چپ چاپ خاموشی سے اپنے گھر میں جب بھی دن میں، صبح، رات، شام، جب پوری طرح فارغ ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 دانے چاول کے اپنے گھر میں سے لینے ہیں، اور 2 کاغذ میں نے بتایا آپ کو لینے ہیں، یا ایک ہو تو پھاڑ لیں، 2 جگہ 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیں، ایک کاغذ ایک طرف رکھیں، دوسرا دوسری طرف رکھیں، پنکھا ونکھا بند کر دیں 2 منٹ کے، آدھی پونی منٹ کے لیے، یا کھلا بھی ہو تو کاغذ کے اوپر، جو کاغذوں کے اوپر کوئی چیز ایسی رکھ دیں کہ وہ اڑے نہ۔ ایسا نہیں کہ کاغذ آپ بار بار پکڑ لیں، اسی میں آپ کا وقت نکل جائے اور آپ لوگوں کا وظیفہ پورا ادھورا ہو جائے، وظیفہ پڑھتے پڑھتے ایسا نہ ہو کہ کاغذ ڈھونڈ رہے ہو، تو ایسا نہ کیجیے گا۔ آپ نے 2 کاغذ کے پیس لینے ہیں، 2 ٹکڑے کر لیں، اور ایک کاغذ پر آپ نے 7 دانے چاول کے رکھ کے، اب آپ نے یہ پڑھائی جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اس پڑھائی کو آپ نے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے چاول کے دانے رکھ لیے ایک کاغذ پر، دوسرا کاغذ خالی ہے، زمین پر رکھ لیں، ٹیبل پر رکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ نے سب سے پہلا کام کرنا کیا ہے اس عمل میں؟ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ دیکھیں درود شریف پڑھنے کی پابندی نہیں کہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب بھی کسی عمل میں، وظیفے میں تاریخ گواہ ہے کہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس عمل کے اثرات ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے میرے دکھیارے پریشان میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اس مجرب ترین عمل میں درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہیں تو وہ پڑھ لیں، چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر آپ نے ایک دانہ چاول کا آپ نے سب سے پہلے اٹھا لینا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ سے ایک دانہ چاول کا اٹھا لیں، اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں، انگلیوں سے اس کو پکڑ لیں چاول کے دانے کو۔ اب آپ نے فوری طور پر کیا پڑھنا ہے؟ اس چاول کے ایک دانے پر درود شریف تو آپ نے آل اوور سب سے پہلے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا، درود شریف ایک بار بھی پڑھ لیں شروع میں کافی ہے۔ پھر چاول کا ایک دانہ اٹھائیں اور فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فوری طور پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس دانے پر آپ نے، اور سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھی۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں اس دانے پر، تو اب آپ نے اسی دانے پر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کرتے ہوئے، یا رحمانو میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اس نام کا وظیفہ کرنے سے انسان پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس معجزاتی عمل میں پہلے نمبر پر
دولت کے ڈھیر لگانے والا معجزاتی وظیفہ چاول، آپ کا پہلا چاول کا دانہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑا، اٹھایا انگلیوں میں دباتے ہوئے، اور فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس عمل میں آپ نے سورہ کوثر کو شامل کر لیا۔ سورہ کوثر پڑھی جیسے ہی تو فوراً سے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کرتے ہوئے اس دانے پر آپ نے 11 مرتبہ یا رحمانو کا یہ مشکل کشا وظیفہ پڑھ لینا ہے، صرف 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ یا رحمانو کا وظیفہ جیسے ہی میری بہنیں میرے بھائی پڑھ لیں تو آپ نے فوری طور پر اس چاول کے دانے کو، میرے بھائیوں میری بہنوں، جو کاغذ آپ نے خالی اپنے پاس رکھا تھا نا، یاد ہے ایک چاول پہ میں نے کہا تھا آپ نے 7 دانے رکھنے اور ایک کاغذ خالی رکھنا ہے، اس کاغذ پر کوئی چیز رکھ دیجیے گا بھلے تاکہ وہ اڑے نہ، بس وہ کاغذ خالی ہوگا، اس پر وہ ایک دانہ جس پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر اور 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھا، اس کو اٹھا کر اس دانے کو اس خالی کاغذ پہ رکھ دیں۔ اب اسی طرح دوسرا دانہ اٹھائیں، جہاں پر 7 دانے رکھے تھے نا 6 رہ گئے وہاں پر، اب ایک اور اٹھا لیں، دانہ اٹھائیں، اس پر وہی عمل آپ نے دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر اور 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھ لیا، واپس اس پر رکھ دیں دوسرے کاغذ پر، وہ 2 دانے ہو جائیں گے۔ تیسرا دانہ اٹھائیں، پڑھ کے پھر اس کو وہی چیزیں پڑھ لیں جو بتائی ہیں، اس پر بھی اس پر رکھ دیں، 3 دانے ہو گئے۔ چوتھا دانہ اٹھائیں، واپس پڑھ کے اس پر رکھ دیں۔ اس طرح ان 7 دانوں پر آپ نے باری باری بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر اور 11 مرتبہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے وہ 7 دانے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی طرف سے سمجھ کر کے میں سمجھ گیا، میں سب سمجھ گیا، اب میں جا رہا ہوں، میری سمجھ میں آ گیا، میں سمجھ گیا، میں کر لیتا ہوں، جلدی سے چاول لے کے بیٹھ جانا پڑھنے کے لیے، آگے نہ سمجھنا، مرضی ہے آپ کی، آگے کچھ نہ سمجھنا، بس یہ سوچ لینا اپنے اندر کہ میں نے سب سمجھ لیا ہے، اب میں جا رہا ہوں اور میں پڑھ لوں گا، بس یہی عمل ہے۔ یہاں تک عمل نہیں ہے، معاف کیجیے گا، آپ کی طرف سے آپ کے طریقے سے یہ عمل نہیں ہوگا۔ اس عمل کا پورا طریقہ کار آپ کو جاننا ہے تو پورا اینڈ تک دیکھنا پڑے گا، پوری عمل کو آپ کو سمجھنا ہے تو خدا را آخری سیکنڈ تک اس عمل کو سمجھتے سنتے جائیے گا، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ، حضرت علی نے فرمایا کہ ذکر الہی سب سے بڑا وظیفہ ہے اور اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ ذکر الہی دلوں کو زندہ کرتا ہے اور اللہ کا ذکر انسان کو دنیا کی مشکلات سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کرے، اس سے اللہ کی مدد اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں کے اقوال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ روحانی وظائف اور اللہ کے ذکر سے ہماری زندگی میں برکت، سکون اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھیے گا۔ اب آپ نے یہ 7 دانے پڑھ لیے اور اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب جو کاغذ آپ نے جس پر 7 دانے رکھے ہیں پڑھ کے، اس کو آپ نے دانوں سمیت لپیٹ لینا ہے۔ اس کاغذ کو چاروں طرف سے فولڈ کر دیں اس طریقے سے کہ وہ دانے اندر محفوظ رہیں، گرے نہ، بس وہ دانے اندر اس کے محفوظ رہنے چاہیے، وہ گرنے نہیں چاہیے۔ اس کو اچھی طرح لپیٹ لیں۔ اگر لپیٹنے کے اس کو کاغذ کو لپیٹ لیں، اس کے اوپر کوئی ایک اور تھیلی بھی چڑھا سکتے ہیں آپ، کوئی ایک اور پلاسٹک کوڈنگ کر دیں اس کی، یا پھر آپ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں، موچی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں، اس کے اوپر اس کا پورا ایک کسی پلاسٹک کے ان کے پاس جو تعویذ وغیرہ ہوتے ہیں یا اسی طرح کی کوئی بھی چیز ہو اس سے، یا گھر میں آپ کے پاس کچھ ایسا ہو تو اس کو محفوظ کر لیں، اس کے اندر چمڑے کے اندر یا کسی بھی اندر سی لیں اس کو، یا پھر اس کو کسی بھی طرح بس محفوظ کر لیں، ربڑ سے باندھ لیں۔
آپ نے اب سمجھیے گا بڑی بات، اہم بات ابھی آنے والی ہے. پڑھ تو لیا آپ نے لیکن کرنا کیا ہے یہی نہیں سمجھے تو پھر عمل کا فائدہ کچھ بھی نہ ہوا. کچھ ہوا فائدہ؟ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے آپ کا چیک اپ کیا، معائنہ کیا، سب کچھ کیا، آپ نے کروا لیا، آپ خوش ہو گئے. اب ڈاکٹر نے جو دوائی دی ہے آپ کو، آپ وہ پیو گے گھر آ کر، جتنے دن کا کورس دیا ہے تو آپ کو فرق پڑے گا نا، کہ ڈاکٹر کے چیک کرنے سے آپ کو فرق ہو جائے گا. ڈاکٹر کو تو آپ نے دکھا دیا، وظائف تو پڑھ لیا آپ نے، لیکن اب آپ نے یہ چاول کے دانے پڑے ہیں اور ان چاولوں کو دانوں کو پڑھ کے جو کاغذ میں لپیٹا ہے اور اوپر اچھی طرح فولڈ کر دیا ہے. اب آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں کرنا یہ ہے، اب جو فولڈ کیا ہوا آپ کے ہاتھ میں، جو آپ کے ہاتھ میں بنا ہوا چاولوں کے دانے والا کاغذ ہے جس پر آپ نے اچھی طرح فولڈ کیا ہوا ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، بڑی توجہ سمجھیے گا. اس فولڈ ہوئے دانوں پر آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر انا شانیک هو الابتر. ساتوں دانے اس کاغذ میں لپٹے ہوئے ہیں، اوپر اچھی طرح فولڈ ہوا ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے. آپ نے فوراً اس پورے ساتوں دانوں کو، کاغذ میں لپیٹے ہوئے دانوں کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، جس میں پہلے سے آپ نے پڑھائی کی ہوئی ہے، اب لپیٹنے کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے. اب بالکل وہ محفوظ ہو چکا ہے. تو اب آپ نے اس کو پکڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ دوبارہ سے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. بالکل آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی تو اب آپ نے فوری طور پر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اپنے انداز میں پڑھیے گا. یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو 11 مرتبہ آپ نے یا رحمانو کا وظیفہ پڑھ لینا ہے. 11 مرتبہ الگ سے اوپر اس پورے فولڈ ہوئے کاغذ پر. اب آپ نے کرنا یہ ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے پڑھائی کا سلسلہ روک دینا ہے. بالکل اب کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے سب کچھ ختم. آپ نے اب اس لپیٹے ہوئے کاغذ کو رکھنا کہاں ہے یہ سمجھ لیں. آپ میرے بھائی میری بہنیں کہاں کہاں رکھیں گی؟ میری بہنیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، میرے بھائی اپنے پرس میں رکھ لیں. رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے کوئی بات. میرے بھائی میری بہنیں اپنی الماری میں رکھ لیں. میرے بھائی چاہیں تو اپنی دکان میں، کوئی دکان ہے، کاروبار ہے، وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں، گلے میں رکھ لیں، یہاں پھر دکان میں کہیں اوپر رکھ لیں. آپ نے بس یہ بنا ہوا کاغذ کا پیکٹ پڑھائی کیا ہوا چاولوں کے دانوں سمیت اندر پورا آپ نے رکھ دینا ہے. فولڈ کر کے اس کی اچھی طرح پیکنگ کروا لیں اور اس کو رکھ دیں. بس تماشا دیکھتے جائیں، تماشا دیکھتے جائیں. یہ چاول کا دانہ، چاول کے دانے آپ کے نصیبوں کو بدل کر رکھ دیں گے. اس ویڈیو کو لائک کرنا ضرور بنتا ہے، ضرور کیجیے گا لائک. اور اللہ پاک کے 99 ناموں سے اللہ پاک سے آپ کو جتنی محبت ہے آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے، اور اس کے کامنٹس میں آپ نے ایک نام اللہ پاک کا ضرور لکھنا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے